العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد کی بارگاہ میں. اللہم صل علی محمد. وہ مومنات کہ جو پچھلی شب جمعہ سے لے کر اب تک دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور وہ مومنات کی جن کی آج پہلی شب قبر ہے، ان سب کی مغفرت کی خصوصیت کے ساتھ اس مومنہ مرحومہ کے لیے جن کی فاتحہ پڑھوائی گئی، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جناب سیدہ کے صدقے میں قبر کو کشادہ فرمائے، لوائقین کو صبر عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرمائے. درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ سببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد. کل جو گفتگو تھی وہ سورہ احزاب کی اسی آیت کے ذیل میں تھی کہ جس میں پروردگار عالم اسوہ حسنہ کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے کہ رسول خدا کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے. کس کے لیے؟ جو قیامت کی امید رکھے، خدا سے ملاقات کی امید رکھے. قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن خوبصورت طریقے سے ہم کو اگر حاضر ہونا ہے خدا کی بارگاہ میں، تو وہ تمام کی تمام چیزیں سنت نبوی میں موجود ہیں. لہٰذا یہیں سے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ بہت سی چیزیں ہم کو دین میں نہیں ملتی، اہل بیت سے نقل نہیں ہوتی، اور ہمارے نوجوان بچے بچیاں خصوصاً مولانا علم عرفان میں بہت زیادہ اس پہ گفتگو کر رہا ہوں آج کل. علم عرفان اور ہمیں کہیں نہیں ملتا سیرت اہل بیت میں اس کا ذکر، نہ اشارے میں، نہ کنایے میں، نہ واضح صراحت کے ساتھ. اور پھر بھی ہم کہیں نہیں ہمارا یہ من پسند کام ہے، ہم اس کو انجام دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے اس بات کا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا کی سنت میں کوئی کمی تھی، اس کمی کو اب میں اپنی عقل کے ذریعے پورا کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے سنت رسول خدا میں، سنت معصومین میں وہ چیز نہیں مل رہی. میں نے عرض کیا نہ اشارے میں، نہ وضاحت کے ساتھ، نہ تشریح کے ساتھ، کہیں پر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ عموماً نہ خصوصاً، نہ اسپیسیفائڈ وے میں، نہ جنرلائزڈ وے میں. اس کے بعد بھی میں اصرار کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز جو رسول خدا سے ذکر نہیں ہوئی، ائمہ سے ذکر نہیں ہوئی، وہ میں خود بیٹھ کے حل کر رہا ہوں اور اس کے مطابق فلاں دعا یا فلاں عمل انجام دوں گا. یہ چیز صحیح نہیں. ایک چیز اس سے پہلے کہ میں گفتگو میں داخل ہوں، میں نے ایک بات کی کہ بچیوں کی تربیت شرم و حیا ان کو سکھائیے، حجاب عبادت سکھائیے، لیکن اس انداز سے نہ سکھائیے کہ بچیوں کا آپ ڈرپوک و بزدل بنا دیں. تو سوال مجھ تک آیا وہ یہ کہ مولانا بہت ساری بچیاں بدتمیز ہیں، بے ادب ہیں، ماں باپ سے زبان چلاتی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہادر بنائیں، کھڑے ہو کر سامنے بات کریں، تو یا آپ ان لڑکیوں کو، ان بچیوں کو شے دے رہے ہیں کہ نہیں تم بیٹا صحیح ہو. اب واضح ہے کہ سر پہ عمامہ رکھ کے انسان ممبر سے یہ بات نہیں کرے گا. کئی دفعہ میں نے یہ بات کہی، فقہ، حرام حلال، توضیح مسائل، اہل بیت کی ثقافت، اہل بیت کا کلچر، اہل بیت کے رہن سہن کا طریقہ، یہ تینوں چیزوں پر اگر ہماری بچیوں کو کوئی مجبور کرے کہ آپ ان تینوں چیزوں کے خلاف چلیے، تو بچی میں طاقت ایسی ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر بات کہے کہ دیکھیے منہ دکھائی میں نہیں ہونے دوں گی.
اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس بات کو سماجی لحاظ سے بتا رہا ہوں. فقہ یہاں پر آ کر کیا کہتی ہے؟ مرجع سے پوچھیں گے، مرجع کہے گا فتویٰ کہ اگر منہ دکھائی کروائے یہ لڑکی اور حرام ہے، نہ کروائے بالکل اچھا کام کیا. اب ایک مسئلہ اس کے بعد آئے گا، اگر لڑکی کو وہیں پہ شوہر طلاق دے دے، شادی نہ ہو، اب اس کی زندگی میں مشقت آئے گی ایسی کہ جو معمولاً عام طور سے برداشت نہیں کی جا سکتی. مرجع تقلید شاید یہ فتویٰ دے دے جو کہ مختلف اس سے ملتے جلتے مسائل میں مراجع نے دیا ہے کہ نہیں، یہ ضرورت کے مطابق اپنے چہرے سے گھونگھٹ کو، آنچل کو، چادر کو ہٹا لے اور منہ دکھائی کروا لے. حلال نہیں کر رہا مرجع اس چیز کو. اس لڑکی، اس بچی، اس بالکل جو دلہن بنی ہوئی ہے اس وقت، اس کی ایک مشکل کو حل کر رہا ہے مرجع. کس کی روشنی میں؟ قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں. اس حد تک غور کیا آپ نے اس بات کو. لیکن اگر کوئی لڑکی کہتی ہے نہیں مجھے اس آپشن پہ نہیں جانا، شادی نہیں ہوتی ہے، نہ ہو، کینسل ہو رہی ہے، میں ڈٹی ہوئی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور اتنے زیادہ مسائل ہیں جو خواتین معمولاً نوجوان بچیاں پوچھتی ہیں، اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں بیٹا ڈٹی رہو، یہاں پر پیچھے مت ہٹو، دین کے مطابق چلو. جس حد تک گنجائش آپ کے مرجع نے دی ہے اس گنجائش کے مطابق اگر آپ چل سکتی ہیں، آپشن آپ کے پاس ہے. آپ اس آپشن پہ نہیں جانا چاہ رہی، مت جائیے، پھر آپ اپنی زندگی اس آپشن پہ جائیے. تو یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ اہل بیت کے طریقے، رہن سہن، ادب، آداب، تمیز، تہذیب جو اہل بیت نے سکھائی، جو حرام حلال سکھایا، اگر اس سلسلے میں کوئی بچیوں پر دباؤ ڈالے تو بچی ڈرنے لگے اور کپ کپانے لگے. نہیں، یہاں پہ بڑے بہادری کے ساتھ. ایک چیز. دوسری چیز، بہت باریک مسئلہ ہے یہ، کیونکہ جناب سیدہ کا ذکر ہے، اور سیدہ یعنی سیدہ کی سیرت اور سیدہ کا جو عمل، اس میں ہم کو ایسی کوئی چیز ملتی نہیں ہے. کیونکہ ایک طرف سے محافظ ہے نبوت سیدہ کی، دوسری طرف سے امامت. اور خود اگر محافظ نہ بھی ہو نبوت اور امامت، تب بھی وجود جناب سیدہ وہ اس مقام پر ہے کہ جو سوچ ہی نہیں سکتا کوئی. تو ہم سیدہ کی سیرت سے تو یہ مسائل لا ہی نہیں سکتے کہ سیدہ سے جب نامحرم کا مسئلہ ہوا تو سیدہ نے یہ کیا ہو، یہ ہے ہی نہیں معاف. ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ جو آئمہ کی حدیثوں میں چیزیں آئی ہیں جو ہم کو آئمہ نے کرنے کا حکم دیا، اور مراجع کے فتوے. ایک بڑا باریک مسئلہ ہے، خوب توجہ کیجیے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اب کچھ جماعتیں میں نے پڑھی ہیں، بالآخر کچھ کلاسز اسکول گیا ہوں کسی حد تک، تو کالج یونیورسٹی کا ماحول پتہ ہے. عجیب بھی لگتا ہے، ایک عجیب مشکل مصیبت ہے اس 21ویں صدی میں AI اور انٹرنیٹ کے. کیا انسان ممبر کے احترام کو مد نظر رکھے؟ سن و سال، مختلف ایج گروپ سن رہا ہوتا ہے مولانا کو، ان کے ذہن میں کوئی نئی بات نہ آ جائے. بخدا امیر المومنین جہنم میں نہ ڈالیں اس مجلس کے بعد مجھے، یا جو ہم پڑھتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ جنت میں جائیں گے، مجلس پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں جہنم میں نہ بھیجیں امیر المومنین تو یہی بڑا لطف ہوگا. اس قدر عجیب غریب قسم کے مسائل ہیں. بخدا فقط رحم کریں، سیدہ کی دعا کے نتیجے میں ہم پر رحم ہو، اور کوئی راستہ نہیں ہے. توسل، دعا. ایک چیز ہے خوف کی وجہ سے کپ کپانا، تھر تھرانا. ایک ہے اسی مسئلے کو جب آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ کو غصہ آئے. خوب توجہ کیجیے گا، اس کو سن لیجیے. میں آتا ہوں پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں جو موضوعات آج میرے ذہن میں. ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، ایک حالت، ایک کیفیت، ایک انسیڈنٹ. آپ کپ کپانے لگتے ہیں خوف سے. کسی اور کے سامنے وہی واقعہ پیش کیا جاتا ہے، اس کو شدید غصہ آتا ہے. تو مولانا صحیح کیا ہے؟ خوف سے کپ کپائیں یا غصے سے کپ کپائیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ باریک ہے بڑا مسئلہ. آپ کسی بڑے ایماندار آفیسر کو جا کر رشوت کی پیشکش کرے کوئی، آپ تو نہیں لیکن کوئی شخص، وہ شخص خوف سے کپ کپائے گا یا غصے سے کپ کپائے گا؟ اس کو غصہ آئے گا. آپ نے پورے ڈپارٹمنٹ میں جا کے پوچھا ہے 1 روپیہ رشوت کا نہیں لیا ہے میں نے، آپ کی جرت کیسے ہوئی؟ غصہ آئے گا. مثال دوں، شمر آیا ہے خیمے کے دروازے پر، کہہ رہا ہے کہ ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ مخاطب کون ہے؟ ابو الفضل عباس اور 3 بھائی مولا کے. ابو الفضل عباس کو کہہ رہا ہے ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ ابو الفضل عباس خاموش ہیں. امام حسین نے اجازت دی ہے
تب مولا عباس نے جواب دیا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ ہاں میں یہاں بیٹھا ہوں بتاؤ، کہا لعن اللہ علیک وعلی امانک، لعنت تو تجھ پر، تیری امان نامے پر، مجھے امان دے رہے، فرزند رسول خدا بے امان ہے۔ یہاں پر ابو الفضل عباس کو ڈر لگا یا غصہ آیا؟ یہاں جلال آیا ہے مولا کو کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے سوچا کہ شیر ام البنین کی تاثیر یہ ہے کہ ابو الفضل عباس حسین کو چھوڑ کے غصے کی جگہ۔ اب آئیے کالج یونیورسٹی پہ، دیکھیں سوال آیا، اگر ہم آگے بڑھ جاتے رجب کے میلاد آ جاتے اور یہ سب پھر نہیں ہو پاتا، لہٰذا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی ایک ثواب ہے، ہماری بچیوں کے ذہن کھلیں گے، اور اس کا ثواب بھی ان تمام مرحومین خصوصاً اس مرحومہ مومنہ کو پہنچے کہ جو بچوں کا کانسیپٹ درست ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کس موقع پر ہماری بچی غصہ دکھائے جو یونیورسٹی میں، کس طرف سے کیا آفر سجیشن آئے تو خوف سے کب کب آئے، کس مقام پر غصے کا اظہار کرے، یہ سیکھنا پڑے گا۔ یہ ایک جمعرات کی مجلس میں نہیں ہو سکتا مولانا، بتائیے گا، نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف سے 50 منٹ 45 منٹ اور دوسری طرف سے تمام کے تمام، مولانا میرا کھانا جو ہے وہ پتیلی میں چپک گیا تھا، شوہر ناراض ہو گئے تو اس پہ بھی پڑھ دیجیے گا، تو اس پہ بھی بڑے اہم مسائل کو لے کر یہاں پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا کہ ہماری بچیوں کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کہ نامحرم ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے 4 دفعہ سوچے۔ یہ جب بچیوں کا درس دیا تھا میں نے یہاں پر، اس وقت بھی میں نے یہی جملہ کہا تھا اور آج بھی یہی جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو۔ اب اس جملے کو رکھ کر آپ فقہ کو پڑھیے، توضیح المسائل کو پڑھیے، بلا وجہ نامحرم ہے کوئی کالج میں، آپ مسکرا کے اس سے بات کر رہی ہیں، نہیں کیجئے، اس کی ہمت بڑھے گی، بالکل سیریس رکھیے چہرے کو۔ یہ اسلام آپ کو پرمیٹیو ایجز میں لے کے نہیں جانا چاہتا، پرانے زمانے میں 5000 سال پہلے ٹیکسلا ہڑپا مونجو داڑو کے۔ یہ اسلام چاہتا ہے کہ آپ کی شخصیت کے گرد ایسی فائر وال بنائے کہ کسی نامحرم کو آپ کے ساتھ کوئی غلط مطالبہ کرنے کی جرت نہ ہو۔ خوب توجہ کیجیے گا آپ اس بات کے اوپر۔ لہٰذا بڑی پیچیدہ، کمپلیکس اور ایک بہت مشکل مرحلہ ہے کہ کس طرح سے ہم بچیوں کو بتائیں کہ وہ کالج اسکول میں جائیں۔ یہ مجھے کوئی نہیں پتا مولانا، کالج کا ماحول آپ کو ہمیں وہ پتا ہے، دیکھیے جو آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے علم سے آپ کبھی اچھا مولانا کیا آپ معصوم ہیں؟ نہیں، بالآخر ہم معاشرے کے اندر اس طرح سے، آپ اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں اور ہم 10,000 گھروں کے مسائل ہمارے پاس ہیں، لہٰذا اس حوالے سے تو پہلی بات یہ ہے۔ اور یہ آئے گا کہاں سے؟ اگر بچوں کو گھر میں محبت کی مناسب مقدار نہیں ملے گی۔ بچے مٹی کھاتے ہیں، آپ سب نے سنا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کیوں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں ان میں فلاں کیمیکل کی کمی ہے، فلاں منرل کی کمی ہے، فلاں سالٹ کی کمی ہے۔ خود بخود ان میں کیا ہوتی ہے؟ ایک تڑپ، جس کو آپ لوگ کریونگ کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے۔ بچہ مٹی کھاتا ہے، آپ اس کو وہ چیزیں کھلا دیجیے، بچہ مٹی نہیں کھائے گا۔ تو بچے باہر جا کر مٹیاں کیوں کھا رہے ہیں؟ اس وجہ سے، یا غلط ان کے روابط کیوں ہیں، یا وہ دوستیاں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ گھر کے اندر، فیملی کے اندر ہم نے اس طرح سے گیدرنگز کو نہیں رکھا، گھر میں ہم نے بچوں پہ توجہ اس طرح سے نہیں دی۔ یہ ایک مرحلہ ہے، ورنہ دسیوں فیکٹرز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچہ یا بچی، ہماری بیٹیاں بیٹے ہمارے باہر جائیں اور ایک غلط ماحول میں وہ گر جائیں۔ لہٰذا بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ آم کا درخت آپ لگاتے ہیں گھر میں، دن میں 4 دفعہ دیکھتے ہیں کیڑا تو نہیں لگ گیا۔ آپ بچوں کے بارے میں کہتے ہیں فرائیڈے مدرسہ، بس اس میں وہاں پہ بچے کو معذرت کے ساتھ ڈمپ کر کے آ گئے، اب وہ جو استاد کہے گا نہیں آپ چیک کیجئے کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد پھر وہ نسل نکلے گی کہ جو نسل مجلس، ماتم، عزاداری اور وہ تمام چیزیں۔ الحمدللہ ہم یہاں جس مومنہ کے میں نے ابھی فاتحہ پڑھا، الحمدللہ کہ ایک چیز اس میں سے یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو ولد صالح یستغفر اللہ، امیر مومنین فرماتے ہیں 6 چیزیں اگر چھوڑ کے جاؤ گے۔ ابھی آنکھ بند ہوئی انسان کی آئی سی یو میں، سی سی یو میں، ہاسپٹل میں، اولاد کو نہیں پتا، خدا کو پتا ہے آنکھ بند ہو گئی، اولاد تک، شوہر تک، بیوی تک، گھر والوں تک 1 گھنٹے بعد خبر جائے گی کہ آپ کا فلاں رشتہ دار مر چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ امیر مومنین کی اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کو بعد میں اطلاع جائے گی، سب سے پہلے تو خدا کو اطلاع ہے۔ تو جناب امیر فرمانا ادھر تمہاری آنکھ بند ہوئی اور ادھر آپ کو ثواب ملنا شروع ہوا۔ سب سے پہلا ثواب کس چیز کا ملتا ہے؟
ولد صالح یستغفر لہ، وہ نیک اولاد جو انسان چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے استغفار کرے. ابھی آنکھ بند ہوئی، غسال کو نہیں بلایا گیا، کفن نہیں دیا گیا، غسل نہیں دیا گیا، ڈیڈ باڈی مردہ خانے نہیں گئی، کچھ نہیں ہوا، مولا فرما رہے ہیں کہ ثواب ملتا رہے گا. یہی اور مومن کا ذکر اگر اس میں اچھائیاں ہیں تو بتایا جائے تاکہ سب کے سامنے آئے. اور میں نے عرض کیا الحمدللہ جس مومنہ کا یہ ذکر کیا، فاتحہ پڑھائی گئی، ان کا خانوادہ گھرانہ بچے ماشاءاللہ سے وہ ہیں کہ جو نیک ہیں، صالح ہیں، نماز روزہ زیارت. تو اگر انسان ایسی اولاد کو تربیت کر کے جائے. اور پھر اسی حدیث کا آخر جملہ یہ ہے جو جناب امیر نے فرمایا کہ سنت حسنۃ یؤخذ بها بعدہ، کوئی ایسا رسم و رواج ڈال کر وہ چلا جائے کہ جس کے اس کے جانے کے بعد اس پر عمل ہوتا رہے. تو مجالس کا جو سلسلہ اس مومنہ مرحومہ نے چھوڑ کر گئیں اپنے بعد، وہ مجالس کا سلسلہ، زنانہ مجالس کا سلسلہ، یہ سنت ہے. جتنے بھی لوگ اس میں ہیں اور خصوصاً یہ مرحومہ مومنہ، اجر ملتا رہے گا. کس کی طرف سے اجر ملے گا؟ جناب سیدہ کی طرف سے، امام حسین کی طرف سے. لہٰذا یہ بچوں کی تربیت کے لیے بڑی ایک اہم چیز ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کی. اب ہم چلتے ہیں. میں نے کل ایک بات کہی تھی، ایک اور بات جو کل سوال کیا بعض مومنین نے، وہ یہ کہ جب مامون نے پوچھا تھا امام رضا سے کہ سب چیزیں تو سمجھ میں آ گئیں، وجدک ضالا فہدا، ہم نے اے حبیب آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت کی. آیت میں نہیں ہے کہ آپ کی ہدایت کی، آیت میں ہے کہ ہم نے اے حبیب تم کو گمراہ پایا تو ہدایت کی. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی آیت کے ذریعے کہ خدا نے اپنے حبیب کو گمراہ پایا فہدا. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کی ہدایت کی. تو حبیب گمراہ تھے. اس کے علماء نے مختلف جوابات دیے ہیں، لیکن ایسا جواب جو ذوق ولایت کے ساتھ سازگاری، مشابہت اور الائنمنٹ رکھتا ہو، وہ جواب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے عیون اخبار رضا میں. امام نے فرمایا دیکھو ضالن کا مطلب یہ ہے کہ تم کو پایا گمشدہ. تم وہاں پر فہدا کس کی ہدایت کی؟ خدا نے. اے حبیب تمہاری ہدایت کی یا تمہاری قوم کی؟ یہاں تو یہ لفظ نہیں ہے. امام رضا نے تشریف فرمائی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، حبیب ہم نے تم کو پایا ضالًّا، تم گمشدہ تھے، تمہاری قوم کی ہدایت کی تمہاری جانب. حبیب گمراہی میں نہیں تھے. حبیب خدا ہمارے عقیدے کے مطابق، ائمہ معصومین کی روایات کے مطابق، جناب سیدہ کے خطبے کے مطابق، جب اس دنیا میں تھے تو مقام استفا پر تھے. جب اس دنیا میں آئے، جو جس قبیلے میں رسول خدا 6 مہینے کے ہیں، اس قبیلے کی بکریاں جا رہی ہیں بیابان میں چرنے کے لیے، گریزنگ کے لیے. تو اس قبیلے میں جو بکریوں کی مالکن خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ گھاس پھوس تو دکھتی نہیں ہے کہیں، یہ میری بکریاں جب آتی ہیں ان کا پیٹ کیسے بھرا ہوا ہوتا ہے اور ان کا دودھ اتنا زیادہ کیسے نکلتا ہے. وہ یہ کہے کہ تمام بچے اٹھتے تھے، آنکھوں میں میل کچیل اور چہرے پر وہ تمام رال بہہ رہی ہے بچوں کی، لیکن محمد جب اٹھتا تھا میں نے اس کے چہرے پر کسی قسم کی گندگی کے آثار نہیں دیکھے. لہذا جس ہستی کو خدا ظاہری نجاست سے بچائے، پسینہ اتنا آتا تھا، گرمی ہوتی تھی مدینہ مکے میں، کوئی یہ کہے کہ رسول خدا آئے تو پسینے سے بدبو آ رہی تھی لباس سے، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس بھائی کتنے 23 برس رہے، شدید گرمی کا موسم آتا تھا، کہیں بھی شکایت. یعنی صفائی ستھرائی پاکیزگی ظاہری، مسواک، خوشبو، سرما، کنگا، تیل، سفید لباس، زیب تن کرنا، وہ تمام چیزیں ظاہری صفائی کی بات کر رہا ہوں، ظاہری پاکیزگی کی. تو وہ کہاں سے وہ رسول گمراہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا امام رضا نے فرمایا یہ مت سمجھو، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ مت سمجھو کہ ہمارے جد رسول خدا گمراہ تھے. ہمارے جد رسول خدا گمشدہ تھے. تو قوم رسول خدا فہدا قومک الیہ، خدا نے مکے کے کافروں کو، مدینے کے مشرکوں کی ہدایت کی تمہاری جانب. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان مکے کے کافروں اور مدینے کے کافروں کے دل میں یہ احساس جنم دیا خدا کے لطف سے کہ یہ رسول ہے، اس کو مانو. اور قرآن کی متعدد، یہ میں نے جواب دے دیا کل کا. اب جناب سیدہ کے سلسلے میں، سیدہ کا ایک اور احسان ہم پر ہے، انگنت کروڑوں اربوں خربوں احسان ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن بہرحال سیدہ کے سلسلے میں اس کو سنیے
سیدہ نے ہماری زندگی کا جو سفر ہے، سفر انگریزی والا نہیں، اردو والا، یعنی جرنی ہے، جو ہماری حرکت ہے، جو موومنٹ ہے، ہم کو کہاں سے کہاں جانا ہے، یہ سیدہ معین کر کے گئیں. ایک تو یہ. دوسرا، سیدہ نے ختمی مرتبت کے سلسلے میں ہمارے دل میں یہ کہوں کوشش کی، لطف کیا، کرم کیا، اپنی برکت سے ہم کو یہ چیز سمجھائی کہ ختمی مرتبت سیدہ کے والد بزرگوار امام حسن امام حسین علیہ السلام کے نانا جد بزرگوار اور 11 اماموں کے جد امیر المومنین کے بھائی حبیب رسول خدا کے سلسلے میں ہمارے جذبات، فیلنگز، احساسات، ایموشنز، ہمارے دل میں کیفیت کیا ہو. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. میرا دل اگر رسول خدا کی نسبت کسی بھی کیفیت سے خالی ہے، اگر آپ اپنے بچے سے کہیں کہ بھائی دیکھو امام حسین علیہ السلام پیاسے شہید ہوئے، وہ کہا اچھا تو پھر آپ تو پریشان ہو جائیں گے، مولا اصل چیز تو امامت ہے. نہیں، ایک ایک چیز جو مولا پر ظلم ہوئے وہ احساس آپ کو اپنے بچوں کے دل میں اجاگر کرنا ہے. غور کر رہے ہیں؟ تو کوئی اگر اس احساس کو اجاگر کروا کے چلا جائے، کسی بھی عالم کے پاس لے کے جائیں، نجف خم کیا کہ قبلہ یہ ہے، تو وہ بچے کو دعا پڑھے، کچھ تعویذ دے کہ یہ دعا پڑھ کے پانی پی لو، اور پھر بچہ جب آپ کا آئے تو عاشور کے دن امام حسین کی پیاس پہ گریا کرے، تو آپ کہیں گے مولانا اس عالم کا گئے تھے قم نجف، وہاں پہ بڑا احسان ہے. ہمارے بچوں کو نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ مولا حسین کی پیاس کی کیا مظلومیت اور کیا سلسلہ ہے، ہم تو بدبخت ہو جاتے. اور کیا بڑا مسئلہ؟ نہیں مولانا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، اور ہمارے عقیدے کے مطابق بہت اہم اور بڑا مسئلہ ہے مولا حسین کی مظلومیت پیاس کے حوالے سے. تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے. نماز پڑھتے تھے آپ کی نماز میں خامی تھی، کسی نے آ کر بتایا دیکھیے نماز میں قیام اس طرح سے کیجئے اور قنوت میں یہ مانگیے، تو آپ کو مشرق سے مغرب تک ملائکہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. اگر آپ اس طرح سے نماز پڑھیں گے، ہے روایت ہمارے پاس، اذان و اقامت دے کے جو پڑھے تو ملائکہ مشرق سے مغرب تک کھڑے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ثواب اس اقامت اور اذان کہنے والے کو دیا جاتا ہے. آپ کے مولانا جب سے اذان اقامت کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی ہے بڑا عجیب ہو گیا، بڑا احسان ہے ان کا. تو نماز کا ایک جز، ایک حصہ آپ کو بتا کے چلا گیا کوئی اذان و اقامت کے ساتھ. مجھے بتائیے سیدہ نے محبت رسول خدا کا درس دیا. مجھے یہ محبت رسول خدا یعنی کیا مطلب؟ محبت رسول خدا کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ یعنی عالم وجود میں جتنی بھی چیزیں ہیں خدا کے علم میں، پھر دہراؤں گا، خدا کے علم میں جتنی بھی چیزیں ہیں، پھر تیسری دفعہ دہراؤں گا، خدا کے علم میں جتنی چیزیں ہیں ان میں جیسی خدا کی توجہ اور محبت ختمی مرتبت سے ہے ویسی کسی سے نہیں. لہذا سیدہ نے ہم کو کیا سکھایا کہ دیکھو جس جگہ پہ خدا کی جلال و جمال و جبروت، خدا کے 99 نام کہیے، 1000 نام کہیے، 1,23,999 انبیاء کی محبتوں کا مرکز، خدا کی محبتوں کا مرکز، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، جو خدا کی مخلوق ہے، کروبیان، ملائکہ جو طیب و طاہر مخلوق ہے، اس کی توجہ کہاں پر ہے؟ ختمی مرتبت کی طرف ہے. اب اگر سیدہ بھی ہماری توجہ اس طرف کر کے چلی جائیں دنیا سے، تو سیدہ نے اپنے ان جملوں کے صدقے میں ہم کو کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا؟ طہارتوں کے سلسلوں سے جوڑ دیا. مولانا کیا مطلب طہارتوں کے سلسلوں سے جوڑ دیا؟ خدا کے پاس پاکیزگی ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کے پاس طہارت ہے کہ نہیں ہے؟ ملائکہ طیب و طاہر پاک ہیں کہ نہیں ہیں؟ انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، ان کے اوصیاء، تمام علماء، تمام صحابہ منتجبین، وہ ازواج کے جو رسول خدا کے بالکل راضی تھے ان کے عمل سے، اور انہوں نے رسول خدا کے کہنے کے مطابق تو تمام زندگی گزاری، وہ تمام کی تمام طہارتوں کے سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں. یہ تمام کے نہیں ہیں. ان میں آپ کو کس نے جوڑا؟ سیدہ نے جوڑا اس حدیث کے ذریعے. یعنی کیا مطلب؟ نبی کریم نے، اب یہ جملہ مجھے کہنے دیجئے، نبی کریم نے اپنی پوری زندگی لگا دی کس چیز میں؟
دو نواسوں کو کندھے بٹھایا محبت کرو. کوئی بیوی آ رہی ہے کھڑے ہو گئے اس سے مودت کرو, اس کی مرضی خدا کی مرضی ہے. دیکھو یہ اگر راضی ہے خدا راضی ہے, خدا کی مرضی کے پیچھے مت جانا, اس کی مرضی کے پیچھے جاؤ. دیکھو علی مرتضیٰ یہ کیا کیفیت ہے, بدر خیبر خندق سب واقعات آپ کو بتائیں. رسول خدا نے اپنی پوری زندگی لگا دی کس لیے؟ ان چار سے محبت, ان چار سے محبت. یعنی عجیب ہے واقعا جس شدت کے ساتھ کثرت کے ساتھ جو کوانٹٹی ہے احادیث کی, حب سیدہ, حب حسنین, حب جناب امیر, اور اس کے بعد اپنے بارے میں بہت کم گفتگو کی. اب سیدہ کی ذمہ داری ہے کہ جو سیدہ کے چوکھٹ پر محبت سے اپنی پیشانی رکھنے کی جس کی امنگ ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آتا رسول خدا کیا تھے, میری سمجھ میں بھی نہیں آتا, آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آتا رسول خدا کیا تھے. لیکن ایک دفعہ ہم سیدہ کی اس حدیث کو پڑھتے ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. ایک دفعہ کہتے ہیں ارے رسول خدا, مطلب یہ چیز سیدہ, آپ کے دل میں ایک تڑپ, محبت, احساس, امنگ پیدا ہوتی ہے کس سے جڑنے کی؟ رسول خدا سے. خوب توجہ کیجیے گا. کوئی کہے مولانا پنجتن سے 12 اماموں سے اگر محبت ہے تو ہم رسول خدا سے جڑے ہوئے, آپ ہی نے حدیثیں بتائی ہیں, دیگر علماء ذاکرین سے آپ نے سنا. کل میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہر امام کا جب نام آئے آپ کے دل میں کیفیت آنی چاہیے. اگر دل کے جذبات سپاٹ ہیں, فلیٹ فیس کے ساتھ امام علی نقی کے حرم کے سامنے کھڑے ہیں, میاں کیا ہوگا موت کے وقت جس کا بھی یہ احساس ہے اللہ جانتا ہے. ایک آپ جناب آپ بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں حضرت ابوالفضل عباس کے وہ بھائی کہ جن کا نام بھی آپ میں سے بہت سو نہیں پتا, اگر ان کے بارے میں بھی جذبات سپاٹ ہوں, یہ موت کے وقت مشکل پیدا کرے گی. لہٰذا وہ تمام کیفیتیں سیدہ نے بیان فرمائیں. اور ایک دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ سیدہ نے بتایا دیکھو اب تمہاری منزل یہ نہیں ہے جہاں رکے ہوئے ہو, منزل تمہاری ہے کیا چیز؟ اب میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں خلاصہ. انشاءاللہ کل کی طرح آج بھی آپ کو زحمت نہیں دوں گا زیادہ, کوشش تو یہی ہے پوری. وہ عجیب ہے واقعاً حدیث, اور آپ پہلے بھی سن چکے ہیں. ایک خاتون نے آ کر سیدہ سے سوال کیا. خاتون کو کس نے بھیجا تھا؟ شوہر نے بھیجا تھا کہ سیدہ سے جا کر پوچھو کہ میں تمہارے شیعوں میں سے ہوں کہ نہیں ہوں, میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں کہ نہیں ہوں. اب یہ بڑی عجیب بات ہے, ختمی مرتبت کے پاس بھیجتا, امیر مومنین سے پوچھتا. اس کا مطلب ہے کہ سیدہ کی عظمت اہل مدینہ کے علم میں تھی, اور شاید اس نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ یہ زوجہ جائے سیدہ کی زیارت کرے. ظاہر سی بات ہے سیدہ کی بارگاہ میں صرف 4 یا 5 صحابہ کرام کو اجازت تھی داخلے کی. در سیدہ ہے سرکار, یہاں پہ ہر انسان منہ اٹھا کے آ جائے گا. منہ رکھیے اپنا اپنے پاس, اگر کبھی اجازت مل بھی جائے تو اترائیے مت, آپ اوقات سے زیادہ ہے آپ کی. درود پڑھیے سیدہ کی بارگاہ میں. بی بی نے فرمایا کہ اگر تم ان چیزوں سے رکتے ہو, ان تمام چیزوں سے رکتے ہو جس سے رکنے کو ہم نے کہا ہے, ان تمام چیزوں پہ عمل کرتے ہو جن پر عمل کرنے کو ہم نے کہا ہے, تو تم ہمارے شیعہ ہو, وگرنہ تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. یہ خاتون گئی اپنے شوہر کو یہی بتا دیا. اس نے کہا یا ویلائی یا ویلی, برباد ہو گیا. من ینفک عن الذنوب, کون ہے جو گناہوں سے دور رہے گا؟ میں تو بہت سے ایسے کام کرتا ہوں, یا کم یا زیادہ, کہ جو سیدہ کے فرمان کے مطابق نہیں ہے, اور بہت سے ایسے کام ہیں سیدہ پسند کرتی ہیں, حکم دیا ہے, میں ان کاموں کو نہیں کرتا, تو میں تو گناہ سے. اور کون ہے جو گناہوں سے جدا ہو جائے مکمل 100%؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شیعوں میں سے نہیں, برباد ہو گیا. بیوی نے شوہر کی یہ کیفیت دیکھی, بیوی بھی سمجھدار تھی, شوہر بھی مومن تھا. پھر سیدہ کے پاس گئی, واقعہ بتایا. سید نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے, شیعتنا من خیار اہل الجنہ, ہمارا جو شیعہ ہے وہ جنت کے بہترین لوگوں میں سے ہے. جو حقیقی معنوں میں سیدہ کا شیعہ ہے, ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی,
رتی برابر اب اسے تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ فشار قبر ہے، نہ منکر نکیر کا خوف ہے، نہ جہنم سے کچھ کہیں پہ اسے کوئی اذیت ہو. جو شیعہ ہے سیدہ کا، فرمایا شیعہ ہمارے جنت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو زبان سے ان عقائد کا اظہار کرتے ہیں جو ہمارے عقائد ہیں، دل میں بھی وہی عقائد رکھتے ہیں جو ہم نے بتائے، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ ان گناہوں میں مبتلا ہیں جن کو شہزادی نے لفظ استعمال کیا اس روایت کے مطابق سائر الموبقات، وہ گناہ جو 7 8 10 اب مختلف تعداد مختلف علماء نے فقہاء نے گنوائی ہے، وہ گناہ جو بڑے خطرناک ہیں، بڑے گھمبیر ہیں، جس میں سے ایک ہے یتیم کا مال کھانا. اور بھی گناہ میں جو یہاں سے میں نہیں بیان کرنا چاہتا، ماشاءاللہ سے آپ سب کو علم ہے. جو ان گناہوں کو انجام دے گا وہ ہے تو ہمارا چاہنے والا لیکن ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، اور جو ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہوگا، پھر سیدہ نے فرمایا بی بی اگر آپ کے شیعوں میں سے نہیں ہوگا تو پھر وہ کون ہے؟ فرمایا یہ ہمارا محب ہے. اب اس کے ساتھ کیا ہوگا شہزادی؟ تو سب جواب دیا شہزادی نے سلام اللہ علیہ نے، فرمایا کہ یہ سب سے پہلے تو دنیا میں مختلف تکلیفوں سے گزرے گا. اگر دنیا میں تکلیفوں سے گزرنے کے بعد پاک ہو گیا تو موت کے وقت بڑی سکون سے موت آئے گی، اور برزخ وغیرہ سب پورے مراحل سکون سے گزریں گے. اور اگر دنیا میں تکلیفیں نہیں پیش آئیں تو موت کے وقت اذیت سے مرے گا، گناہ بخش دیے جائیں گے. پھر قبر میں اس کو اذیت دی جائے گی، فشار قبر. پھر اس کے بعد قیامت میں، اور اگر تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اسٹیجز اور اسٹیپس جو گزر گئے اس کے باوجود بھی یہ پاک نہیں ہوا تو بی بی نے فرمایا یہ شخص جہنم میں جائے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جہنم میں یطہر من الذنوب بالبلایا، اور تمام امتحانات تکلیفوں سے گزرنے کے بعد یہ پاک ہوگا. اور پھر اس کے بعد سیدہ کا لفظ دیکھیے جو سیدہ نے استعمال کیا. سیدہ نے وہاں یہ لفظ استعمال نہیں کیا خدا اس کو پھر جنت میں بھیجے گا، فرمایا نستنقذہم، ہم اسے نجات دلائیں گے، ہم نجات دلائیں گے اسے. اور پھر ننقلہ نستنقذہم بحبنا، ہم اسے نجات دلائیں گے جہنم کے شعلوں سے. کیسے نجات دلائیں گی سیدہ اس روایت کے مطابق؟ فرمایا بحبنا، یہ ہماری محبت کی بدولت وہاں سے نکل کے یہاں آئے گا نہیں. ننقلہم بحضرتنا، ہم منتقل کریں گے اسے یہاں. لہٰذا سیدہ مولانا آپ نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ مسافرت، سیدہ نے کہا کہ دیکھو تمہاری منزل یہ نہیں ہے، میری منزل یہ نہیں ہے جہاں پر رکا ہوا ہوں میں، کچھ گناہ کچھ ثواب، میری منزل یہ نہیں ہے. سیدہ کا یہ احسان عظیم ہے. اگر آپ کو کوئی مولانا بتائے دیکھیے آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اٹھ کے بھاگ کے آ گئے آپ، سیدہ کی تسبیح تو پڑھی ہے، آپ نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا 34 33 33 2000 نمازیں اور اتنے گناہ اور یہ ثواب اور یہ برکت اور سیدہ کا ذکر اور جنت میں ملائکہ گھر بنائیں گے. اور وہ کہا یہ اتنا معمولی کام آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز پڑھ کے جو آ جاتے تھے تو منزل ہماری یہ نہیں تھی کہ اللہ اکبر اس سے آگے ایک سفر تھا تسبیح سیدہ. آپ گئے حرم جناب امیر، آپ نے چوکھٹ چومی، دروازہ چوما، کہا السلام علیکم امیر المومنین، واپس آ گئے. ایک صاحب نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا یہ کیا کیا؟ کہا زیارت مطلب دیکھنا نا، ذری دیکھ لی واپس جا رہے ہیں. کہا رہے یہ منزل نہیں ہے آپ کی چوکھٹ، دایاں قدم رکھیے، سر جھکا کر جائیے، بالا سر پہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھیے، ذری سے اپنے آپ کو لپٹائیے، گریہ کیجئے، زیارت 2 رکعت نماز زیارت، قرآن، استغفار، دعائیں، حاجات. یہ آپ کی منزل نہیں تھی کہ چوکھٹ سے آپ لوٹ آئیں. آپ کے مولانا ہم تو برباد ہو جاتے. اس شخص نے ہم کو نجف میں بتایا کہ آگے بڑھو، تو صاحب جو آپ کو آگے بڑھائے، تو اب آپ بتائیے سیدہ نے آپ کو کس انداز سے آگے بڑھایا کہ دیکھو تمہاری منزل یہ نہیں ہے کہ زبان سے وہی عقائد، دل میں وہی عقائد، تھوڑا سا حرام بھی، تھوڑا سا واجب بھی، کچھ نمازیں پڑھ بھی نہیں، کچھ نمازیں چھوڑ بھی نہیں، کبھی یہ کام بھی کر لیا، زبان بھی آلودہ، آنکھیں بھی آلودہ، کچھ یتیم کا مال کھا بھی لیا، کچھ دے بھی دیا. نہیں، مکمل طریقے سے پاک ہو کر آؤ گے تو ہمارے شیعہ ہو. شہزادی اگر مکمل طریقے سے پاک ہو کر نہ آئے، شہزادی کی شاید آواز آئے کہ تمہاری منزل یہ نہیں ہے جہاں رک چکے ہو، محب سے اٹھ کر شیعہ کا سفر اختیار کرو.
گفتگو مشکل ہو گئی تھوڑی سی، میں آسان کر دوں، یعنی آسان بالکل کر دوں بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بعض شعروں پہ سوالیہ نشان دیکھ رہا ہوں، یعنی اپنی زندگی سے نجاستوں کو دور کرو، جو نجاست سیدہ کہیں نجس اس کو دور کرو، جس طہارت کو سیدہ کہیں پاک اس کو اپنی زندگی میں لے کر اگر میں آ جاؤں تو میں سیدہ کا شیعہ ہوں۔ یہ سفر کس نے بتایا؟ یہ سیدہ نے بتایا، تو یہ سیدہ کا احسان عظیم ہے۔ اب دیکھیے ہم لوگ حرام حلال کے چکر میں تو پڑھنے والے ہیں نہیں، جو نعرہ حیدری یاری لگاتا ہے اس کو حرام حلال سے کوئی کام نہیں ہے، اس کو کام کس سے؟ مولانا یہ تو عجیب بات کر دی آپ نے، کیا عقائد نہیں، سن لیجئے، آپ کو کام ہے 14:5:12 سے، جو چیز انہوں نے حرام کہی آپ کو حرام حلال سے کام نہیں ہے، آپ کو 14:5:12 سے گزر کر حرام حلال سے کام ہے، لہٰذا جو 14:5:12 نے کہہ دیا اس کو کیجئے، جو 14:5:12 نے کہا نہ کرو اس کو نہ کیجئے۔ تو اس معنوں میں نے کہا تھا کہ ہم کو حرام حلال سے مت ڈرائیے، آپ ہم کو 14:5:12 کے سولر سسٹم میں داخل کر دیجئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے سیدہ کا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں مولانا بار بار احسان عظیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جب آپ یہ حدیث سیدہ کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے، اگر میں یہ کہتا دیکھیے آپ حرام سے بچیے واجبات، آپ کہتا ارے مولانا جلدی فضائل پڑھیے گھر جائیے تبرک کھائیں اور جائیں گھر، لیکن جب سیدہ کا نام جڑ گیا تو اب آپ کے دل پر یہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ حدیث حملہ کرے گی، آپ کے دل کو پگھلا دے گی۔ یہ ہے احسان سیدہ کا۔ اگلا مرحلہ کہ جو حب رسول خدا کو ہمارے دل میں زندہ کیا، یہ ایک احسان ہے، اور یہ آپ سن چکے ہیں اس کی تمہید، اس کا مقدمہ ایکسپلینیشن کہ رسول خدا یعنی کیا مطلب؟ رسول خدا یعنی خدا جتنی بھی طہارتیں ہیں اور جو خود عین طہارت ہے، خدا خالق طہارت ہے، میں خود بالکل عین طہارت ہے، شہداء صدیقین صالحین انبیاء اولیاء اوصیاء یہ سب طاہر ہیں، خدا نے طہارت دی۔ ان سب کی توجہ کس طرف ہے؟ رسول خدا کی طرف۔ اب میں آیات نہیں پڑھوں گا، حدیثیں نہیں پڑھوں گا، آپ کو سب پتہ ہے، اور آپ جانتے ہیں ایک جملہ کہا جاتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اور آپ حدیث قصہ میں جانتے ہیں ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا فلک یدور، تو تمام میں کیا پڑھوں، سب کا سب انہی کے لیے خلق کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیدہ نے ہم کو کہاں لے کر آئیں؟ سیدہ آؤ میرے بابا کے ساتھ محبت کا طریقہ سیکھو۔ اب میں حدیث پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا اور گفتگو کو میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ نہیں آپ لوگ مسکرا رہے ہیں، واقعی ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا، کم از کم میرے حساب سے تو نہیں ہوا۔ ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشائی نعرہ سیدہ تشریف فرمائیں، ختمی مرتبت کے محضر میں سیدہ تشریف فرمائیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ سوال جواب بڑا عجیب سا ہے، آپ کو لگے کوئی عام سی خاتون ہے جو گفتگو کر رہی ہے، ایک مومنہ متقی نماز روزہ پکی با ایمان پختہ ایمان کی مالک کوئی خاتون ہے جو گفتگو کر رہی ہے، آپ کو لگے گا یہ سیدہ کی گفتگو نہیں ہے، یہ سیدہ کا طرز گفتگو نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب آخر میں دوں گا جب حدیث کو پڑھ لوں گا۔ شہزادی نے فرمایا کہ بابا جان یہ بتائیے یا ابتا این القاک یوم الموقف العظیم یوم الموقف العظم و یوم الاحوال و یوم الفضائل اکبر، 3 صفتیں سیدہ نے قیامت کی گنوائیں۔ ایک فرمایا وہ مقام کہ جو سب سے عظیم ہوگا جہاں پر لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا، اس سے بڑھ کر کوئی مقام عظیم نہیں ہے، خطرناک مقام نہیں ہے جس پر لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا۔ پھر فرمایا یوم الاحوال، خوفناک ڈراؤنے مناظر والا دن قیامت۔ پھر فرمایا وہ یوم الفضائل اکبر، فضا کہتے ہیں گھبرا کر کسی پناہ کو ڈھونڈنا۔ جب کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے
تو وہ گھبرا کر گھر سے باہر کس کو ڈھونڈتا ہے؟ ڈاکٹر کو. جب خدا نخواستہ علیہ باللہ خدا ہم سب کو آپ سب کو بچائے، تمام چاہنے والوں کو محبت اہل بیت کے صدقے میں، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی ہو سب سے پہلے کیا ڈھونڈتا ہے؟ پانی یا فائر ایکسٹنگوشر. ہر چیز اس کو کہتے ہیں الی این نفزع، کہاں پر ہم فضا یعنی کہاں جا کر ڈھونڈے اپنی اس مشکل کا حل. یوم الفزع الاکبر، وہ وقت کہ جب بیتابی، گھبراہٹ، پریشانی کا سب سے عظیم. 3 سیدہ نے فرمائے. اور پھر فرمایا کہ بابا اس دن جب یہ 3 مسائل درپیش ہوں گے، قیامت کا نام نہیں دیا، قیامت کے یہ 3 نام سیدہ نے گنوائے. این القاک، میں کہاں آپ سے ملاقات کروں گی؟ مجھے بتائیے کہ یہ سیدہ ہیں یا کوئی عام سی متقی خاتون ہے؟ یہ ہے نا، دیکھیے انصاف سے ڈریے مت، بالکل یہ سیدہ کا طرز گفتگو نہیں ہے. بابا میں آپ سے کہاں ملاقات کروں گی؟ یہ تو ہم اور آپ پریشان ہوں کہ یا ابو الفضل عباس ہم آپ کو کہاں دیکھیں گے؟ قاسم ابن الحسن ابو الفضل عباس سے کہیں چچا جان میں آپ کو کہاں دیکھوں گا؟ ابو الفضل عباس جواب دیں گے بیٹا تو ہم سے جدا ہی کب ہوگے جو ہم کو دیکھو ساتھ. امام حسین السلام از ابو الفضل عباس پوچھیں مولا بڑے بھیا، بھائی صاحب، بھائی میرے، یا اخی، یا امام وقت، آپ کو میں کہاں ملوں گا؟ سید الشہداء کہیں گے بھائی تم مجھ سے جدا کب ہوگے جو مجھے دیکھو گے؟ رسول خدا جناب سیدہ میں جدائی، اس کا مطلب ہے کہ حکمت کچھ اور ہے، فلسفہ کچھ اور ہے. اور سیدہ یہ نہیں سمجھانا چاہ رہی ہم کو کہ میں بابا سے وہاں ملاقات کروں گی. روایت کا لحن واضح ہے. سیدہ کی شان کے مطابق تشریح کیجئے اس آیت کی، اس حدیث کی. شان سیدہ یہ ہے کہ اے مومنوں سمجھو کہ میں جب اپنے بابا کے دیدار کے لیے تڑپوں گی تو تمہاری حیثیت کیا ہے. فرمایا این القاک یوم الموقف الاعظم و یوم الاحوال و یوم الفزع الاکبر. قیامت کے 3 نام لیے، میں کہاں ملوں گی بابا آپ سے؟ ختم مرتبہ نے فرمایا یا فاطمہ تو عند باب الجنہ، دروازے پہ جنت کے ملو گی تم مجھ سے. ومعی لواء الحمد، میرے ساتھ، میرے ہاتھ میں نہیں، میرے ساتھ. اٹھانے والا کوئی اور ہوگا. اب دیکھیے یہ بھی ایمان ہے. آپ کو کتنے روپے کا فائدہ ہوا؟ مولانا بس خوشی ہے بھائی، لیوائے ہم سے بھی محبت ہے، اٹھانے والے سے بھی محبت ہے. تو میں اس جنت کے دروازے پر ملو گی مجھ سے جب میرے ساتھ لیوائے حمد ہوگا. وَأَنَا الشَّفِيعُ لِأُمَّتِي إِلَى رَبِّي، جبکہ جنت کے دروازے پر میں شفاعت کروا رہا ہوں گا اپنی امت کی. بی بی نے فرمایا یا ابتا ہو بابا جان، فَإِن لَمْ أَلْقِكَ هُنَا، اگر جنت کے دروازے پر نہیں ملی آپ سے تو پھر کوئی اور مقام ہے ملنے کا. فرمایا رسول خدا نے القینی علی الحوض، حوض کوثر پر مجھ سے ملو گی تم. وَأَنَا أَسْقِي أُمَّتِي، جب میں اپنی امت کو حوض کوثر سے جام کوثر پلا رہا ہوں گا. فرمایا یا ابتاؤ فإن لم ألقك هناك، اگر حوض کوثر پہ بھی نہ ملی آپ سے تو پھر فرمایا القینی علی الصراط، پل صراط پر ملو گی تم مجھ سے. وَأَنَا قَائِمٌ، میں وہاں پل صراط پر موجود ہوں گا. اقولو، یہ کہہ رہا ہوں گا رب سلم امتی، پروردگار میری امت کو بچا لے. پل صراط پر ملو گی. قالت، فرمایا شہزادی فإن لم ألقك هناك، اگر پل صراط پر نہ مل پائی فرمایا القینی، مجھ سے تم ملو گی کہاں پر؟ وَأَنَا عِنْدَ الْمِيزَان، جب ترازو نصب ہوں گے، ویئنگ گیج لگے گا اعمال کو تولنے کے لیے. اقولو، میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں گا رب سلم امتی، پروردگار میری امت کو بچا لے. فرمایا شہزادی نے فإن لم ألقك هناك، اگر وہاں بھی نہ مل سکی فرمایا القینی عند شفیر جہنم، تم مجھ سے ملنا جہنم کے شعلوں کے پاس. خوب توجہ کیجیے گا مولانا، رسول خدا جہنم کے شعلوں کے پاس، آپ نے اپنی امید نہ سمجھ رکھا ہے رسول خدا کو. یہ ہم اور آپ ہیں کہ جہنم کے نزدیک جائیں گے تو جہنم کی حرارت اثر کرے گی. سرکار ہے بے ادبی، ہے گستاخی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں لفظ نام نہیں لے سکتا 14/5/12 کا. وہاں پر اگر آپ شاگردوں کو امیر المومنین کے جہنم کے بیچ میں لے جائیے تو گل گلزار بن جائے گی. آپ بات کر رہے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا. یہ ہے، اب میں چلیں وہ بات پھر کہیں اور چلی جائے گی. مجھ سے ملنا شفیر جہنم، جہنم کے کنارے پر. اور امنا شررہا ولہبا عن امتی، جب میں روک رہا ہوں گا جہنم کے شعلوں کو، میں روک رہا ہوں گا جہنم کے شعلوں کو
اس کی گرمی کو اپنی امت سے فرمایا. یہ وہ مقام تھا فاستبشرت فاطمہ بذالک. خوب توجہ کیجیے گا. آخری مرحلہ کون سا ہے امت کا؟ کہ جب امت کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا سوائے عذاب کا، کہ اب جہنم کے نکڑ پہ آ گئی امت، جہنم کی کھائی کے اوپر آ گئی، گرنے والی ہے. سیدہ نے کسی مقام پر خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، تو سیدہ اپنے بابا سے شاید یہ سننا چاہتی تھیں کہ بابا یہ فرمائیں کہ کہاں تک میرے بابا اپنی امت کو بچائیں گے. تو یہاں پہ امت سے محبت کا بھی درس دیا کہ ہم وہ ہیں، امت میں شامل ہو جاؤ. اور یہاں سے یہ بھی بتایا کہ دیکھو میرے بابا فرمایا وہاں. اور پھر یہاں پر بی بی نے تبسم فرمایا، استبشار، یعنی گویا ختمی مرتبت نے کوئی خوشخبری دی ہو. کس کو؟ جناب سیدہ کو. درود پڑھیے سیدہ کی بارگاہ میں. موبائل جیب میں رکھ رہا ہوں، 4 شعر بھی پڑھنے ہیں، ابھی خوش مت ہوئی ہے. آپ میں سے بعض صاحبان نے پینترا بدلا، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کی امیدوں کو ذرا خاک میں ملا دوں کہ اٹھنے والے ہیں اب نہیں. کل جو قصیدہ تھا میں نے کہا کہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسن اصفہانی کا ہے، اور اس میں وہ درود پڑھیے ان کی ایصال صاحب کے لیے. فہی نبوتش نسب جود و فتوتش حسب. سیدہ کون ہے؟ اگر سیدہ کے فضائل کو دیکھو گے، نسب ہے ایک چیز ہے، حسب یعنی ذاتی خصوصیات، نسب یعنی کون آبا و اجداد میں ہے. فرماتے ہیں وحی نبوتش نسب. خاندان کیا ہے سیدہ کا؟ ان کے باپ دادا یا وحی ہے، نبوت ہے، امامت ہے. اور سیدہ کی ذاتی صفات کیا ہیں؟ سیدہ کی ذاتی صفات ہیں استقلال، بہادری، عظمت، طہارت. وحی نبوتش نسب جود و فتوتش سبب. کیس کے جزو ہمسری با شہلا فتح کند. ہے کون سیدہ کے علاوہ اس بھرے پورے عالم میں جو مملکت لافتہ کے بادشاہ کی ہمسر قرار پائے؟ ام یہ غرر دختر سید بشر. اس کے بیٹے کون ہیں؟ 11 امام اس کے بیٹے ہیں. اگر یہ شہزادی میدان قیامت میں قدم رنجا فرمائے تو یہ تہلکہ مچ جائے گا. 11 امام ہیں اس کے بیٹے. دختر سید بشر. اور بیٹی کس کی ہے؟ جو تمام انسانیت کا سید و سردار ہے، سید انبیاء. بیٹی اگر ہے تو سید انبیاء کی، اور اگر ماں ہے تو 11 اماموں کی. دختر سید بشر ام ائمہ غرر. عجیب ہے جملہ یہ. بلکہ سزا کہ دعوی لو کشف الغطا کند. بلکہ سزاوار تو یہ ہے کہ جس طرح سے اس بی بی کے شوہر نے کہا تھا لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، اگر سارے پردے گر جائیں علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ بی بی بھی اسی منزل پر ہے کہ سارے پردے گر بھی جائیں، شہزادی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. لوح و قلم به دست او چلک قضا به شست او. اب دیکھیے انحراف پورا نجف کے علماء سب منحرف ہیں سب کا سب. یہ عجیب شعر کہہ دیا مولانا. اب میں ڈر رہا ہوں آپ میں سے کوئی یہ نہ کہے مجھ سے. لوح و قلم به دست او چلک قضا به شست او. لوح و قلم ہے اس بی بی کے ہاتھ میں. خدا کی دیکھیے یہ وہ انسان ہے، اس کے شعر پڑھ رہا ہوں کہ اگر آ جائے تو آغا خوئی 2 زانو ہو کے بیٹھیں گے، سانس نہیں لیں گے. اب آپ کو سمجھانے کا یہی طریقہ ہے، اور میں کیا کہوں؟ میں کہوں کہ میں تو آپ کے مولانا آپ ہیں کون؟ چپدی کا سوپ. شوربہ نہیں کہوں گا، ذرا بچے نہیں سمجھیں گے شوربہ کیا ہوتا. تو فرما رہے ہیں کہ کھل کے قضا بشست ہو لوح قلم بدست. کھل کے قضا
قضاء و قدر کا جو قلم ہے وہ اس کے انگوٹھے میں ہے، لوح و قلم، اور لوح و قلم جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیے فقیہ جب فضائل اہل بیت کو لکھتا ہے تو یہ ہوتا ہے، ہر تگبن کہاں سے لکھ سکے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو دھڑا دھڑ یہ ایک عجیب قسم کی کوانٹٹی میں اشعار آ رہے ہیں، یہ ائمہ کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ کوئی بےڈنگا شاعر توحید کے اوپر حملے کر رہا ہے، کسی کو امامت کی تمیز نہیں ہے، کوئی جناب زینب کی شان میں گستاخی، یہ قصیدے ہیں، یہ قصیدے وسیدے نہیں ہیں سرکار کوئی۔ ہاں مولانا آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، نہیں سرکار، میں آپ کو دیکھوں، عظمت اہل بیت کو دیکھوں، آپ کو سمجھنا ہے قصیدہ ہے کیا؟ نسیم امروہی کو جا کر پڑھیے، واقعاً امروہی نے جو ثبوت پیدا کیے، میرا کوئی امروہ سے تعلق نہیں ہے، لیکن تشیع پر جو امروہے والوں نے جو جس طرح سے شعراء ادبا واقعاً جو ہیں سرمایہ ایک بڑا عجیب، کہ نسیم امروہی صاحب کو جا کے پڑھیے، آپ انیس کو جا کے پڑھیے، جب فضائل یہ ہیں فضائل، ہر تکبن جو منہ میں آیا، ردیف قافیے کو درست کرنے کے لیے جو بھی لفظ ٹھوک مارا یہاں پر وہ کیا قصیدہ، نکتے بازی والے نہ مجلس اشعار، ان سب کو سنتے وقت آپ سنیے، تمام چیز سنیے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ کون سی چیز کہاں پر عقائد کے حساب سے غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے۔ لہٰذا اب یہ تو کہہ دیا آیت اللہ العظمیٰ نے، اب توحید کیسے بچے؟ یعنی سیدہ چلا گئی سارا کام۔ اب یہ کیسے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ فقیہ ہے اہل بیت جہاں سے نکل سکتا ہے۔ لوح و قلم بدست او کل کے قضا بشست ہو۔ اب آپ بتائیے، لوح و قلم سیدہ کے ہاتھ میں، قضا و قدر سیدہ کے ہاتھ میں، خدا پھر کیا کر رہا ہے؟ اگر فرمایا تا کہ مشیت الہی چھ اقتضا کند، سیدہ کے ہاتھ میں قلم ہے، لوح و قلم ہے، اور نگاہ سیدہ مشیت کو دیکھ رہی ہے، جو تیرا ارادہ ہوگا وہ لکھوں گی۔ میں بس 1-2 منٹ لوں گا آپ کے، اس کی مثال کہاں پر ملتی ہے کہ شاعر آتا ہے ایک ایسے مرحلے پر کلام کو لاتا ہے کہ جہاں پر لوگ سمجھتے ہیں مسئلہ گیا، برباد ہو گیا، ختم، اب کیا کیا جائے، کس طرح سے کیا جائے۔ اور انیس کی آپ کو بے تحاشا ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں تو یہ تو عقائد کے خلاف ہے، یہ تو فقہ کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے دین کے قرآن کے خلاف ہے، لیکن ایک دفعہ شاعر کروٹ لیتا ہے، مصرے کو اگلے مصرے میں آ کر اس مسئلے کو اس خوبصورتی سے حل کرتا ہے کہ یہ ہے خوبصورتی۔ آپ یہ نہیں کہ آپ نے امام کی مدح لکھ دی، توحید کو کچھ ہوتا رہا، قرآن پہ آپ کچھ اعتراض کر دیں، کچھ نہیں، ہر چیز کو بچاتے ہوئے مدحت کرنا، یہ ہے مداح اہل بیت کا کمال۔ یہ مداح اہل بیت نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا لوگ نہیں آ رہے اور آپ نے ڈھول تاشا وہاں پہ رکھ دیا، نہ لوگوں کو تمیز، سننے والوں کو نہ پڑھنے والوں کو۔ کیوں بلا لیا آپ نے اس کو؟ جب یہ ڈھول تاشے سارنگی ہارمونیم کے ساتھ قصیدہ پڑھ چکا تھا۔ مولانا سالانہ مجلسی رونق ہو جاتی ہے، میاں تمہارے منہ پہ ماری جائے گی رونق، تم ڈھول تاشا گویوں کو لا رہے ہو، کس کو لا رہے ہو تم؟ کیا بات کر رہے ہو؟ حرمت سید الشہداء کو نہیں دیکھ رہے؟ مجلس عجیب ہے واللہ، 74 75 72 80 90 کے ماننے والے 30,000 کو چھوڑ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب رچ ہو جائے گا۔ تو سرکار میں جو کہتا ہوں یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، میں دیکھ رہا ہوں چیزیں نظر کے سامنے ہیں۔ پناہ مانگیے اس وقت سے کہ جب یہاں پر پیانو رکھا ہوا ہو اور قوم کہے کہ نہیں وہ تو اتنا تو چلتا ہے، مہاراجوں کو کیا پتا فتویٰ دے رہے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے گا، قصیدے کی محفلیں ادب کے ساتھ داد دی جائے، ماتم کے اندر ایک ادب ہو، نوحوں میں ادب ہو، یہ کسی دنیاوی حاکم کا ذکر نہیں ہے، یہ 14/5/12 کے انوار کا ذکر ہے۔ دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، پوری دنیا سے میں اکیلا۔ اب دیکھیے شعر کا ترجمہ کرتا ہوں، میں اب شعر بھول جاتا ہوں، آپ لوگوں میں بھی زحمت ہوتی ہے، اب میں تشریح نہیں کر سکتا کیونکہ تشریح کرتا ہے انسان وہ شعر بدنما ہو جاتا ہے۔ دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، دنیا آ جائے اکیلا لڑوں گا،
انیس فرما رہے ہیں سید الشہداء کی زبان سے، دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں، بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں. جبریل آئیں گے قضا، میں بے سرکار مجھے ختم کرنے دی جلدی سے، سوئی گھڑی کی سوئیاں مجھے بڑے گھور کے دیکھیں. بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں، انگلی کے دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جدھر میں چاہوں گا خدا کا غضب وہاں ہوگا. خدا نہیں چاہے گا، خدا ہمارے ذریعے اپنی چاہتوں کو جاری کرتا. دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں، اور بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں. انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں. امام حسین فرما رہے ہیں، ہے حسین ابن علی بغیر جبریل کی کار و قضا و قدر کریں گے. آپ شق القمر، یہ تو آپ کے نانا کی صفات تھیں، آپ تو رسول نہیں ہیں. جو آپ کو رسول مانے، نبی مانے، وہ کافر. جو مولا حسین کو، امیر المومنین کو یا خدا مانے یا رسول مانے، کافر. تو یہ آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ یا انیس، میر انیس کیسے فرما رہے ہیں؟ انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں، بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں. اب انیس عجیب ہے، انحراف، گمراہ نہیں. انیس ہیں صاحب. اگلے مصرے میں تمام مشکلات کو حل کیا، فرمایا طاقت اگر دکھاؤں رسالت ماں آپ کی. یعنی حسین ابن علی کی زبان میں حسین ابن علی نہیں ہے، یہ تسلسل نبوت کی نورانیت ہے. طاقت اگر دکھاؤں رسالت ماں آپ کی. دیکھو یہ تو میں نے وہ چیزیں بتائیں جو تم نے میرے نانا سے دیکھ لی. نانا کی چھپی ہوئی طاقت ہے یہاں پر. اگر اصلی طاقت دکھاؤں اپنے نانا کی، طاقت اگر دکھاؤں رسالت ماں آپ کی. نانا نے تو چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا اور تم کو دکھا دیا تھا. جو میرے پاس اصلی طاقت ہے نا، وہ سنو نانا کی. طاقت اگر دکھاؤں رسالت ماں آپ کی، رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی. نانا نے چاند کو کیا تھا، میں سورج کو 2 ٹکڑے کر دوں. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پالنے والے جو مومن مومنات یہاں موجود ہیں، شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ واسطہ دیتے ہیں، ان سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. جس مومنہ مرحومہ کی فاتحہ پڑھوائی گئی اور دیگر جو آپ کی نظر میں پروردگار جناب سیدہ کی شفاعت قاہرہ کاملہ مطلقہ نصیب فرما. حضرت حجت کی بارگاہ میں اس ذکر کو قبولیت کے لائق قرار دے. امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار جس خانوادے نے، جناب نورانی خانوادے نے ہم کو امام باڑہ فراہم کیا ہے، قیامت تک کے لیے محبت اہل بیت کو ان کے خانوادے میں قائم و دائم فرما. مرحومات کی مغفرت فرما. جو لوگ اس امام باڑے کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت کرتے تھے، دنیا سے چلے گئے، کسی بھی حوالے سے پروردگار رتی برابر عزائے سید الشہداء کے لیے کام کیا، خصوصیت کے ساتھ کہ جو سالانہ مجلس جس مومنہ کا نام لیا گیا، پروردگار ان کی اس خدمت کو بہترین انداز سے قبول فرما. پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار اعوان میں شامل فرما. سلام نوحہ مرثیہ پڑھنے والے فقہا، علماء، محدثین، تمام کے تمام لوگ جو دنیا سے چلے گئے، مغفرت عطا فرما. اور جو موجود ہیں صحت سلامتی طول عمر عطا فرما. اگر یہاں کوئی تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، مشکل میں گرفتار، گھروں میں اسی طرح سے کوئی ہے، پروردگار سیدہ کے صدقے میں اس کی مشکلات کو دور فرما. اور ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کے مرحومہ زینب بنت شعبان علی زوجہ محبوب علی ناصر پڑھ کر بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله.